السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ کی جانب سے تدبیر ہے، اور اس تدبیر کے ذریعے سے حیات انسانی ہر خطر، آفت اور عذاب سے محفوظ ہیں۔ اس تدبیر کی تفصیل قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نے اس کی تبلیغ فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اس کی تنفیذ کی ہے، اور علماء اس کی ترویج پر اور تعلیم پر مامور ہیں۔ ان واجب تعلیمات دین میں سے ہے تقوی، کہ جس کو بیان کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ بالعموم امر بالمعروف کے عنوان سے بھی، اور تعلیم و تعلم کے وجوب کے باب سے بھی، اور اسی طرح خصوصیت کے ساتھ خطبہ جمعہ میں اس کی تعلیم و تبیین کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کا ترک کرنا ناجائز ہے اور موجب معصیت ہے۔ تقوی بعنوان تدبیر کم بیان ہوا ہے، نہ کتب تفسیر میں، اور نہ ہی کتب اخلاق میں، اور نہ ہی عام مواعظ میں۔ تقوی کو اخلاقی ضابطے کے طور پر ضرور ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ایک سماجی اور معاشرتی تدبیر حیات انسان کے لیے اس پہلو سے اسے نہیں بیان کیا جاتا۔ اس لیے ہمیں تقوی بطور تدبیر مومنین و مسلمین کی زندگی میں بھی کم نظر آتا ہے، بطور اخلاق نظر آتا ہے، لیکن بطور تدبیر مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اگر بطور تدبیر مشاہدہ ہو، وہ انسان کی سماجی زندگی میں، عائلی زندگی میں، مدنی و شہری زندگی میں اور سیاسی زندگی میں تقوی باقاعدہ نظر آئے، عمل میں بھی نظر آئے، اور تعلیم میں بھی نظر آئے، تدوین میں بھی نظر آئے۔ ہم جب ترکیب بناتے ہیں بہت سارے معاشرتی اور انسانی پہلوؤں کی، جب نظام بنتا ہے، ملکی نظام بنتا ہے، ملکی آئین بنتا ہے، اور حکومتی تشکیلات ترتیب پاتی ہیں، تعلیمی ادارے بنتے ہیں، شہری نقشے بنتے ہیں، اور دیگر جو انسانی زندگی سے متعلقہ امور ہیں، کام کاروبار ہے، معیشت ہے، بازار اور مارکیٹ ہے، تولید ہے، صنعت ہے، زراعت ہے، جب یہ ساری چیزیں جو انسانی زندگی انہی سے عبارت ہے اور انہی سے
ترکیب پاتی ہے، جب ان کا نظام بنتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملحوظ رکھتے ہیں سوائے تقوی کے۔ تقوی کو بطور تدبیر شامل نہیں کرتے تاکہ یہ سارے زندگی کے پہلو خطرات سے محفوظ رہیں، اور چونکہ تقوی نظر انداز ہوتا ہے اور باقی علوم، ٹیکنالوجی، ہر چیز مد نظر ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام انسان کی فلاح کے لیے، رفاہ کے لیے انجام پاتا ہے وہی انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ جیسے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے ملک کے اندر، باقی دنیا کا حال بھی یہی ہے۔ جب بھی کوئی تدبیر کی جاتی ہے تقوی کے بغیر، سیاسی تدبیر، پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں، حکومت تشکیل دی جاتی ہے، کابینہ بنتی ہے، منصب تقسیم ہوتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، اور دیگر جب پہلو انجام پاتے ہیں ان کے اندر تقوی ملحوظ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہی رفاہی فلاحی کام انسانیت کی بربادی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے تقوی بطور تدبیر ملحوظ نظر ہو، تقوی بعنوان وعظ، تقوی بعنوان اخلاقی نصیحت، یہ تو گاہے گاہے ذکر میں آتا ہے، تذکروں میں آتا ہے، لیکن بطور تدبیر اس کا نفاذ لازم ہے، اور قرآن کریم نے تقوی کو تدبیر کے طور پر پیش کیا ہے۔ تقوی کے عوامل قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، جہاں سے تقوی پھوٹتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جہاں تقوی کی فصل اگتی ہے، جہاں سے انسان تقوی سے آشنا ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ سورہ مبارکہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور اس کے آخر میں نتیجہ یہ ذکر کیا گیا ہے لعلکم تتقون، یہ راستہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ زندگی کا، تمہاری کا، اور اس کی اتباع کرو، اس پر قائم رہو تاکہ با تقوی بن جاؤ۔ اور ساتھ ہی بیان کیا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور صراط کو چھوڑ کر سبل کی پیروی مت کرو، یہ سبل تمہیں سبیل الہی سے ہٹا دیں گے، صراط سے دور کر دیں گے، اور تمہاری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیں گے سبل۔ اور ساتھ ہی پھر سبل کی نشاندہی کی ہے، وہ سبل جو انسان کو تباہی تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہم اگر آج معاشرتی فساد دیکھیں مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر، تو ان قرآن کے مذکورہ ممنوع سبل میں سے کسی سبیل کو طے کرنے کے نتیجے میں یہ انحرافات اور یہ گمراہی پیدا ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے جن سبل سے سختی سے روکا ہے کہ صراط کو چھوڑ کر سبل پہ مت جاؤ، ان میں سبیل طاغوت ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے اور جس کے انکار کا حکم دیا گیا ہے، جس کے کفران کا حکم دیا گیا ہے، جس کے مقابلے میں مزاحمت کا حکم مومن کو دیا گیا ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، مسلمانوں کو امر ہے، حکم ہے، دستور ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، طاغوتیت کا انکار کریں۔ لیکن طاغوت پرستی مسلمانوں کے اندر راسخ ہے، پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی سیاست، ان کی مملکت، ان کی معیشت، ان کی زندگی کا اکثر حصہ طاغوتیت کے سائے میں ہے، طاغوتیت سے جڑا ہوا ہے، طاغوتیت کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور طاغوتیت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے مومن ہونے کے باوجود محروم زندگی بسر کرتے ہیں اور مشکلات کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ سبیل المجرمین، قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ سبیل مجرمین سے اجتناب کرو۔ مجرم، جرائم پیشہ لوگ، مجرمین تمہیں جرائم کی دنیا میں لے آتے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں۔ سبیل المفسدین ہے فساد پھیلانے والوں کا راستہ، فاسد لوگ جو مفسد بھی ہیں ان کی راہوں سے اجتناب کرو۔ اور اسی طرح سبیل الغی ہے، نافہمی، حماقت، سفاہت اور بے وقوفوں کا راستہ، بے وقوفی کے نتیجے میں اختیار کیا گیا راستہ
سبیل الغی ہے، اور اس کے مقابلے میں سبیل الرشد یعنی جو عقل مندی، حکمت، بصیرت اور آگاہی کا راستہ ہے اسے اپناؤ، سبیل الغی کو ترک کرو۔ سورہ مبارکہ نساء میں ایک اور سبیل کی قرآن نے نشاندہی کی ہے جو بعض اوقات مومنوں کے اندر، مومن معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں یہ سبیل بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس زمانے میں یہ سبیل زیادہ پیش کیا جاتا ہے، اس کی طرف توجہ زیادہ کی جاتی ہے اور اس کی ترویج و تبلیغ زیادہ کی جاتی ہے، اور یہ گویا تأثر دیا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں، متمدن زمانے میں، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس کے زمانے میں، پیش رفت کے زمانے میں، ترقی کے زمانے میں یہ راستہ سب سے بہترین و موزوں راستہ ہے۔ اور چونکہ لوگ رشید نہیں ہوتے، رشد یافتہ نہیں ہوتے، کیفیت غی، بیماری غی میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی نافہمی، کم فہمی اور خامی سمجھ کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے لوگوں کی طرف سے غلط راستے تلقین کیے جاتے ہیں تو وہ بولنے والوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان گمراہ راستوں کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، عموماً جوان قبول کر لیتے ہیں، نئی نسل اس کو قبول کر لیتی ہے، اور دلیل بڑوں نے کہا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، وہ بزرگ یہ کہتا ہے، یہ بزرگ یہ کہتا ہے، وہ بزرگ ایسے کر رہا ہے، یہ بزرگ ایسے کر رہا ہے، حوالے ان بزرگوں کے دے کر کہ انہوں نے کہا ہے اور وہ غلط تو نہیں کر سکتے، وہ غلط تو نہیں کہہ سکتے۔ عوام الناس کے ذہنوں میں ایک بڑی مضبوط دلیل راسخ ہے، ہر قسم کے عوام، مذہبی عوام ہوں، غیر مذہبی عوام ہوں، روایتی عوام ہوں، رسوماتی عوام ہوں، ایک مشترکہ خصوصیت یا صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ شخصیات کے اتنے قائل ہو جاتے ہیں کہ ان شخصیات کے بتائی ہوئے راہوں پر نظر ثانی بھی نہیں کرتے، وہ کتنی ہی غلط باتیں کیوں نہ کریں، لیکن ان غلط باتوں کی بھی کسی نہ کسی طرح سے توجیہ تعویل نکال کے ان کو مان لیتے ہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے استبعاد، استبعاد یعنی بعید ہے، ناممکن ہے ایسے کیا ہو، اتنے بڑے لوگ نے، اتنے بڑے آدمیوں نے، اتنی بڑی بڑی شخصیات سے بعید ہے وہ یہ کام کریں، بعید ہے یہ انہوں نے کیا ہو، یہ تہمت لگتی ہے، یہ افتراء لگتا ہے، یہ جھوٹ لگتا ہے۔ استبعاد لوگوں کے ذہنوں میں ایک دلیل کے طور پر موجود ہوتی ہے کہ بعید ہے یہ کیا ہو۔ نہیں عزیز من، بعید کسی سے کچھ بھی نہیں ہے، قریب ہے سب کچھ، بعید نہیں ہے، ممکن ہے۔ جو چیز بھی عالم انسانیت میں سنتے ہو تو وہ ممکن سمجھا کرو، ہو سکتا ہے۔ بڑے لوگ بھی لغزش کھا سکتے ہیں، بڑے لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں، بڑے لوگ عموماً بڑی غلطی کرتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹی غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، لیکن عموماً بڑے لوگوں سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان بڑی غلطیوں کی لپیٹ میں ایک بڑی جمعیت اور قوم پوری اور نسل پوری آ جاتی ہے اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ جس طرح روایت میں ہے اتقوا زلۃ العالم، عالم کی گمراہی اور لغزش سے بچو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ ٹرین کے انجن کے ایکسیڈنٹ سے بچو، چونکہ اگر ٹرین کا انجن تباہ ہو گیا تو باقی ساری ٹرین خود ہی تباہ ہو جائے گی، چونکہ وہ بندھی ہوئی ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ۔ عالم کسی معاشرے کے اندر اگر لغزش کھا جائے، وہ تنہا لغزش نہیں کھاتا، اس کے پیچھے ایک بڑی جمعیت بھی لغزش کھاتی ہے۔ اور جب عالم سے غلطی ہوتی ہے تو لوگ عموماً اسے بعید سمجھتے ہیں، یعنی ایک طرح کی عصمت کے قائل ہوتے ہیں لوگ اپنی پسندیدہ شخصیات کے متعلق۔ تمام افراد مذہبی و غیر مذہبی ان کی عصمت کے قائل ہوتے ہیں۔ مثلا آپ سیاسی دنیا میں جائیں، فرض کریں موجودہ
جس جماعت کی حکومت ہے، پارٹی کی حکومت ہے اور اس کے سربراہ ہیں، اس پارٹی کے جتنے ممبران ہیں وہ تقریباً اپنے لیڈر کی عصمت کے قائل ہیں کہ نہ یہ غلط سوچتے ہیں، نہ یہ غلط کرتے ہیں، اور ان کی غلطیاں بھی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک کام ہوتے ہیں۔ اسی کو عصمت کہتے ہیں کہ انسان سے ناممکن ہو جائے کوئی اشتباہ ہونا یا غلطی سرزد ہونا۔ مذہبی لوگ اس سے بھی زیادہ اپنے لیڈروں کی عصمت کے معتقد ہو جاتے ہیں، اپنے رہنماؤں کی عصمت کے معتقد ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کی غلطی ہوتی ہے کہ جب اپنے لیڈر کی عصمت کے معتقد ہو گئے تو سمجھو کہ یہی لیڈر تمہیں تباہ کرے گا، یہ خود بھی تباہ ہوگا اور اپنے پیروکاروں کو بھی تباہ کرے گا جس کی عصمت کے لوگ عملی طور پر معتقد ہو جائیں۔ ویسے تو کہتے ہیں اس کو یہ معصوم نہیں ہے، لیکن رویوں سے بتاتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، چونکہ اسے درجہ پروٹوکول معصوم جیسا دیتے ہیں، اطاعت اس کی معصوم جیسی کرتے ہیں، اس کی لغزشوں کو بھی صحیح سمجھتے ہیں اور اس کی لغزشوں پر بھی فخر کرتے ہیں۔ یہ عصمت کا مقام دینے کے برابر ہے۔ وہ راستہ جو قرآن کریم نے سبیل کچھ لوگوں کی طرف سے پیشکش ہوتا ہے اور باقیوں کی طرف سے اس سبیل کی پیروی کی جاتی ہے، سورہ نساء میں آیا 150 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ وہ لوگ جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو کافر ہو جاتے ہیں، کافر جب آتا ہے تو ہمارا ذہن فوراً دوڑ کے یورپ، مغرب، ہندوستان ادھر ادھر گھوم جاتا ہے، غیر مسلمین کی طرف ذہن دوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور پہلے کفر کی تشریح کی ہے کہ کفر قرآن کریم میں 3 معنی میں پیش ہوا ہے، 3 طرح کا کفر ہے۔ ایک کفر ایمان کے مقابلے میں ہے، ایک کفر اطاعت کے مقابلے میں ہے، اور ایک کفر شکر کے مقابلے میں ہے۔ تینوں طرح کا کفر قرآن میں کفر ہی کہا گیا ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا ان چیزوں پر جن پر ضروری ہے ایمان، وہ کافر ہے، اور وہ شخص جو شکر نہیں کرتا ان نعمتوں کا جن پر شکر لازم ہے، یہ بھی کافر ہے، اور وہ شخص جو اطاعت نہیں کرتا دستورات الہی کی، فرامین خداوند کی، اطاعت ترک کرتا ہے، تارک اطاعت ہے، وہ بھی کافر ہے۔ لیکن کفر کا درجہ الگ الگ ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا وہ ایک کیٹیگری ہے کافر کی، اور جو شکر نہیں کرتا وہ ایک درجہ ہے کفر کا، اور جو اطاعت نہیں کرتا وہ ایک درجہ ہے کفر کا۔ اور ہر 3 قسم کے کفر کے اپنے آثار ہیں۔ ایمان کے مقابلے میں کفر کے اپنے آثار ہیں اور اپنا انجام ہے۔ شکر کے مقابلے میں جو کفر ہے کہ فراوان تک کفران کرتے ہیں انسان۔ شاکر لوگ کتنے ملتے ہیں آپ کو؟ ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنے شاکر ہیں، اور پھر اپنے ارد گرد دیکھیں، ساتھیوں کو دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، میل ملاپ والوں کو دیکھیں، یہ کتنے شاکر ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں اور کتنا یہ ان نعمتوں کے قدردان ہیں، اور ان نعمتوں کو اسی راہ میں خرچ کرتے ہیں جس راہ کے لیے خدا نے ان کو دی ہیں۔ وہاں سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم شاکر ہیں یا ہم کافر ہیں نعمت کے مقابلے میں۔ اور اطاعت میں کتنے فرامین اللہ سے ہماری طرف آئے ہیں، کتنے دستورات آئے ہیں، اور ان میں سے کتنے ہم نے مانے ہیں، کتنے کی اطاعت کی ہے، کتنے چھوڑ دیے ہیں، ترک کر دیے ہیں۔ وہاں پر کفر کا درجہ، عملی کفر کا درجہ مشخص ہو جاتا ہے۔ جتنے فرمان اللہ کے رون دیے ہیں، پائمال کر دیے ہیں، ترک کر دیے ہیں، اتنی حد تک ہم نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن الگ الگ ان کے درجے ہیں۔ وہ جو نجس کافر ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے، باقی کفار کے فقہی احکام وہ نہیں ہیں جو ایمان کے مقابلے میں کفر سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ نجس کافر جو بالا کیٹیگری ہے کفر کی، اور فقہی احکام اس کے مخصوص و مختص ہیں،
یہ دیگر اقسام کو شامل نہیں ہے۔ یہ اس لیے وضاحت کی ہے کہ قرآن کریم نے جس کفر کا ذکر اس آیہ شریفہ میں سورہ نساء کی آیہ 150 میں کیا ہے وہ یہ ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، کفر کی روش پر چل پڑے ہیں، ان کا ایک کام یہ ہے یریدون، یعنی اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کا انکار نہ یہ کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، ممکن ہے اللہ کی وجود کے قائل ہوں، ذات کے قائل ہوں، وحدانیت کے قائل ہوں، توحید کے معتقد ہوں، لیکن اللہ کے نظام کو نہیں مانتے۔ یہ بھی کفر ہے، اللہ کے نظام کو نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے معتقد ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے جو نظام انسان کے لیے پیش کیا ہے اسے تسلیم نہیں کرتے، اور رسول کا انکار کرتے ہیں، رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، یا رسول کی خاتمیت کا انکار کرتے ہیں، یا رسول کے فرامین کا انکار کرتے ہیں، اطاعت کے مقام پر ترک اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان لوگوں کی پہچان یہ ہے وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَالرُّسُلِ، یہ اللہ اور رسول کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں۔ ایک سوچ، ایک بات ان کی یہ ہے لوگوں کے درمیان کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے یہ ہم مانتے ہیں، لیکن جو کچھ رسول نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، اسے ہم نہیں مانتے۔ اللہ اور رسول کے درمیان فرق ڈال دیتے ہیں، اطاعت کے لحاظ سے، فرمان کے لحاظ سے اللہ اور رسول میں فرق کرتے ہیں۔ فرق اس معنی میں کہ یہ قول تو رسول اللہ کا ہے، یہ فرمان رسول اللہ کا ہے، یہ سیرت رسول اللہ کی ہے، یہ تو اتنی لازم نہیں ہے۔ اصل دین کی بنیادی بات تو وہ ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، لہٰذا اللہ کے احکام الگ کر دو، رسول اللہ کے فرامین الگ کر دو۔ جو اللہ کے احکام ہیں وہ ہم مانیں گے، لیکن جو رسول اللہ کے احکام ہیں وہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اللہ اور رسول میں فرق کر دیتے ہیں۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اس آیہ کریمہ میں صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ ہے رسول، یعنی ہر قوم اپنے زمانے کے رسول، اپنے زمانے کے نبی کے ساتھ ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات میں فرق ڈال دیتے ہیں۔ ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ باتیں تو قابل قبول ہیں، کچھ چیزیں تو ہم مانتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں نہیں مان سکتے۔ کچھ کو مانتے ہیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض امور، بعض دین، بعض احکام مانتے ہیں، اور بعض دیگر احکام کو ہم نہیں مانتے، ان کی پیروی نہیں کرتے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کفر ببعض، بعض چیزوں کو انکار اور بعض چیزوں پر ایمان، اس کے درمیان، یعنی نہ پورا انکار ہے دین کا اور نہ ہی پورا اقرار ہے دین کا، نہ سارے دین کو رد کیا ہے، نہ ہی سارے دین کو مانا ہے، قبول کیا ہے، بلکہ کچھ کو مانا ہے، کچھ کو نہیں مانا، کچھ ترک کر دیا، کچھ لے لیا، اور اس طرح ایک درمیانی راستہ انہوں نے نکالا ہے۔ درمیانی راستہ کا مطلب یعنی کچھ امور دین کے لے لیے، کچھ امور دین کے چھوڑ کر کسی اور منبع سے لے لیے۔ یہ آج کا مسلمانوں کا موجودہ مذہب اور دین اور رویہ یہی ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ یریدون ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ سبیل بین بین سبیل، اس کا نام کیا رکھیں؟ بین بین سبیل، درمیانی راستہ۔
درمیانی راستہ ممنوع راستہ ہے۔ سورہ نساء کی آیا 150 میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہ ہونے والوں کا ایک راستہ، جن راستوں سے سورہ انعام میں روکا ہے، منع کیا گیا ہے، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ نے سبل کی پیروی نہیں کرنی، صراط پر قائم رہنا ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، یہ صراط مستقیم ہے، اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر سبل پر مت چلنا۔ سبل کون سے ہیں؟ جن پر جن پر چلتا ہے جب انسان تو صراط کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان سبل میں سے ایک بین راستہ ہے کہ درمیانی راستہ نکالے۔ درمیانی راستہ آج کے لوگوں کا مذہب ہے، آج کے مسلمانوں کا دین ہے درمیانی راستہ، جو انہوں نے ترکیب سے بنایا ہے، دو چیزوں سے جوڑ کے بنایا ہے۔ کن دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کچھ انکار اور کچھ اقرار، کچھ دین اور کچھ دین سے باہر، یہ چیزیں لے کر انہوں نے بین راستہ نکالا ہے۔ یہ بین راستہ گمراہی ہے۔ سورہ نساء میں ہے وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ وہ کافر ہیں، یعنی بین کافر، بعض کافر، مبعض یا مبعض کافر، تبعیض کرنے والے کافر، یعنی وہ کافر جو مکمل دین کا انکار نہیں کرتے بلکہ دین میں سے کچھ حصہ اپنے معیاروں اور اپنے مفادات اور اپنے پیمانوں کے ساتھ نکال کے مان لیتے ہیں کہ یہ حصہ قبول ہے ہمیں، باقی حصہ ناقابل قبول ہے، وہ عملی نہیں ہے۔ دلائل کیا ہے؟ مختلف ہیں ان کے دلائل۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ جو مبعض یا مبعض کافر تھے، یعنی بعض کو ماننے والے بعض کو نہ ماننے والے، یہ یہود اور بنی اسرائیل تھے، یہ اہل کتاب۔ اہل کتاب چونکہ پہلے سے ایک دیندار طبقہ، اسلام سے پہلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی یہ دیندار طبقہ نسل اندر نسل چل رہا تھا، انہی کا دین تھا۔ مسیحیت اور یہودیت بنی اسرائیل کی دو شاخیں تھیں، دو مذہب تھے، اور یہ دونوں آ رہے تھے، چلتے آئے تاکہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جب حضور نے آ کر ان کو دین پیش کیا، اللہ کی کتاب اہل کتاب کے سامنے پیش کی، جو ادیان الہی پر ایمان رکھتے تھے، سابقہ انبیاء کی شریعتوں پر، آخری نبی نے جب ان کے سامنے اپنی شریعت رکھی، انہوں نے مختلف عمل دکھائے، مختلف رد عمل دکھائے۔ کچھ نے تو یہ کہا کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم آپ کو مان نہیں سکتے چونکہ آپ ہماری قوم میں سے نہیں ہیں، آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں، آپ بنی اسماعیل ہیں، اور ہمارا دین اور ہمارا رہبر رہنما بنی اسرائیل ہونا چاہیے۔ وہ جو آج بھی یہ تفکر بعض اوقات سنا جاتا ہے کہ رہبر ہر قوم کا اس کے اندر سے ہی ہونا چاہیے، پاکستان کا رہبر پاکستانی ہونا چاہیے، غیر پاکستانی نہیں ہو سکتا، یہ وہی بنی اسرائیلی یہودی نظریہ ہے، فطور ہے جو ان کے ذہنوں میں ابھی تک موجود ہے۔ یا مرجع تقلید حتماً ہر قوم کا، کچھ ایران میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ مرجع تقلید ایرانیوں کا ایرانی ہونا چاہیے۔ کہاں سے یہ آیا نازل ہوئی کہ ایران کا مرجع تقلید ایرانی ہونا چاہیے؟ عرب ہو سکتا ہے، عجم ہو سکتا ہے، ایرانی ہو سکتا ہے، ہندی ہو سکتا ہے، کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے۔ قوم تو شرط نہیں ہے، رہبریت کے اندر، قیادت کے اندر، کسی دین کے اندر قومیت شرط نہیں ہے، کس قوم کا رہبر بن سکتا ہے۔ ہر چند یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وہ صدر اسلام میں جب امامت سے دوری اختیار کی گئی تو قریشیت کو شرط کے طور پر اس میں پیش کیا گیا، لیکن وہ ایک سیاسی موقف تھا کہ قریشی ہونا بھی ضروری ہے، قریش کا ہونا ضروری ہے، فلاں کا ہونا ضروری ہے، یعنی جو کینڈیڈیٹ تھا وہ اپنی
ترجیحات ذکر کر رہا تھا کہ یہ ہونا ضروری ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فریقین کے دلائل سنے جب، تو دلائل سن کر فرمایا کہ یہ جتنے دلائل انہوں نے اپنے لیے دیے ہیں یہ تو سارے مجھ پر فٹ بیٹھتے ہیں، ان سارے دلائل سے تو میں رہبر ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے مجھے چھوڑ کر خود اپنے حق میں یہ دلائل استعمال کیے ہیں۔ ایک دلیل بنی اسرائیل کی یہ تھی کہ آپ بنی اسرائیل نہیں ہیں، رسول اللہ بنی اسرائیل نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں نہیں مانتے۔ ایک ان میں فرقہ ایسا تھا جو یہ کہتا تھا کہ ہم بنی اسماعیل ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اصل مشکل وہ فرشتہ ہے جو آپ پر وحی لے کر آتا ہے، اور وہ جبرائیل ہے۔ جبرائیل کے لائے ہوئی وحی ہمیں قبول نہیں ہے، جبرائیل کے علاوہ اگر کوئی فرشتہ لائے وحی آپ کے لیے وہ ہمیں قبول ہے۔ کیوں جبرائیل قبول نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ جبرائیل بنی اسرائیل کا دشمن ہے، وہ جان بوجھ کے وحی ایسی لے کر آتے ہیں جو بنی اسرائیل کے خلاف ہوتی ہے، وہ دوسری وحی لاتے ہی نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کی تعریف میں ہونی چاہیے، اس لیے یہ فرشتہ ہمیں نامنظور ہے۔ اور اس طرح کی باتیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں، ملائکہ کے ساتھ دشمنی، جبرائیل کے ساتھ دشمنی، قرآن کریم میں ہے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے وہ عدو خدا ہے، یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ان میں سے مختلف رجحانات رکھنے والے لوگ اور مختلف بہانوں سے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ تھے۔ یہ اس زمانے کے نؤمن ببعض و نکفر ببعض تھے، یعنی وہ آیات جو ان کے حق میں ہیں وہ آیات ٹھیک ہیں، وہ آیات جو ان کی مذمت میں ہیں ان آیات کو رد کر دیتے تھے، یہ آیات ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، رکا نہیں، بنی اسرائیل سے سرایت کر کے مسلمانوں کے اندر آ گیا، مسلمانوں نے بھی آ کر یہ رویہ یہ سیکھ لیا، نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ اور خصوصاً بنو امیہ نے جب زمام سنبھالی، اقتدار اور سیاست اپنے قبضے میں لی، تو بنو امیہ نے، جیسا میں نے پہلے مجالس میں بھی اور مختلف مناسبتوں پہ عرض کیا ہے، بنو امیہ نے پوری تیاری کے ساتھ حکومت قائم کی، صرف اقتدار میں کرسی میں نہیں آئے، جیسے ابھی ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے اپنے آخری بیان میں کہ ہر حکومت کو حکومت میں آنے کے لیے تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ ہم بغیر تیاری کے آ گئے، لہٰذا ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، 3 مہینے تک تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور 1.5 سال تک اعداد و شمار سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، فگرز سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ 1.5 سال بعد سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، ابھی بھی حال وہی ہے، ابھی بھی کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ جو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم تیاری میں نہیں تھے، تیاری کر کے نہیں آئے اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ خود ایک اچھی بات ہے، اس کو تحسین کرنا چاہیے۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا، چونکہ سیاسی نہیں ہیں ہمارے وزیر اعظم، ان کی تربیت پرورش ماضی سیاسی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ جو بات دل میں آتی ہے یا ذہن میں آتی ہے کہہ دیتے ہیں فوراً۔ اگر سیاسی ہوتے تو قطعاً ایسی باتیں لوگوں کے سامنے نہ کرتے، نہ اپنی کابینہ میں کرتے، لیکن وہ یہ باتیں کر دیتے ہیں، تیاری کے ساتھ آئیں۔ وہیں کہ یہ سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں آج کے مسلمان سیاستدان، ان کا سیاسی ہیرو ماڈل، جس سیاستدان کو یہ اپنی سیاست میں پیروی کرتے ہیں، وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، یہ بات آپ طے کر لیں۔ تمام مسلمان سیاستدان جنہوں نے ابھی تک حکومت کی ہے یا جو پہلے کر کے جا چکے ہیں اور جو موجودہ ہیں، ان کا سیاسی ماڈل معاویہ ابن ابی سفیان ہے، چونکہ یہ معاویہ کو بڑا کامیاب سیاستدان سمجھتے ہیں کہ ایک تو معاویہ نے اپنے رقیبوں کو میدان سے باہر کیا، شکست دی اور اقتدار لیا، اپنے رقیبوں سے اقتدار لیا، امام حسن سے اقتدار لے لیا اور بغیر جنگ کے لے لیا۔ اب یہ ایک سیاست تھی ان کے نظروں میں، اقتدار تک پہنچنے کے وہ راستے جو معاویہ نے اختیار کیے ہیں، ان سیاستدانوں کے مد نظر ہیں، یہ اس کے باقاعدہ مانتے ہیں اور انہی راستوں سے اقتدار تک آتے ہیں۔ اور دوسرا، اقتدار میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی انہوں نے وہیں سے سیکھا ہے۔ ایک چیز رہ گئی ان سے، اور وہ یہ کہ بنو امیہ تیاری کے ساتھ حکومت میں آئے تھے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں ہم تیاری کے بغیر آئے،
اور جو بھی حکومت آئی تیاری کر کے آئی۔ بنو امیہ نے تیاری کیا کی تھی حکومت میں آنے کے لیے؟ بہت وسیع مضمون ہے یہ۔ ایک تیاری انہوں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ بنو امیہ نے دین بنایا، ایک دین بنایا جو ان کی سیاست، ان کی حکومت، ان کے اقتدار کے عین مطابق ہو۔ چونکہ جو رسول اللہ کا دین تھا اس میں تو بنو امیہ کی حکومت کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، قطعاً گنجائش نہیں تھی، 1% گنجائش نہیں تھی۔ اور یہ بات تمام محقق علماء تصدیق کرتے ہیں۔ آپ اہل سنت کے محقق جید علماء، ان کی کتابیں موجود ہیں باقاعدہ اس موضوع کے اوپر کہ رسول اللہ کے دین میں، قرآن کے دین میں بنو امیہ کی سیاست اور بنو امیہ کی حکومت کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور یہ بنو امیہ کو بھی معلوم تھا۔ لہٰذا تیاری کی انہوں نے حکومت میں آنے سے پہلے، باقاعدہ ایسا دین بنایا، ایسا مذہب بنایا، ایسی تعلیمات انہوں نے ترتیب دیں کہ جس کے روشنی میں وہ آسانی سے حکومت کریں، اور یہی کامیابی ان کی اسی وجہ سے ہوئی کہ الگ سے اموی دین بنایا، پھر اموی حکومت بنائی انہوں نے۔ یہاں بھی تکرار ہوتا ہے، بعض جو بنو امیہ کے طرز کی حکومت بناتے ہیں آج کے زمانے میں، وہ باقاعدہ تیاری کرتے ہیں۔ ابھی سعودی بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم رسمی طور پر اعلان کرتے ہیں 2020 کے اختتام پر کہ وہابیت کو اس ملک سے ہم نے اعلان کر دیا کہ ختم ہے، آج سے وہابیت سعودی عرب میں نہیں ہے، قانونی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ باقاعدہ ولی عہد نے اعلان کر دیا ہے۔ خوب کیوں اعلان کیا ہے؟ چونکہ اب وہ لیبرل حکومت بنانے جا رہا ہے۔ پہلے سعودی عرب میں ایک مذہبی حکومت تھی، مذہب کے نام پر بادشاہت تھی، اور مذہبی حکومت کے لیے مذہب ضروری ہے ساتھ ہونا۔ اب لیبرل حکومت بنانے جا رہا ہے، تو تیاری کر رہا ہے۔ لیبرل حکومت بنانے کے لیے اسے مذہب سے دوری ضروری ہے اس کے لیے، اگرچہ وہ مذہب وہابیت ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مزاحم ہے لیبرل حکومت کے لیے۔ لہٰذا اس نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم ختم کر رہے ہیں اس کو۔ ضیاء الحق آیا، اس نے آ کر باقاعدہ مذہب بنایا اپنی حکومت چلانے کے لیے۔ پرویز مشرف آیا، اس نے مذہب بنایا آ کر، اور لیبرل، چونکہ وہ لیبرل حکومت کرنا چاہتا تھا، اس نے لیبرل مذہب کی ترویج شروع کر دی، لیبرلزم کی۔ خوب یہ عمل جاری ہے۔ بعد میں بنو امیہ آئے اور انہوں نے آ کر یہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض کا نظریہ اپنایا، اور دین میں سے کچھ چیزیں لے لیں اور کچھ چیزیں بنا لیں، چھوڑ دیں، اور وہ جو لے لیں انہیں بھی شکل بدل دی، ان کی معنی بدل دیا، تفسیر بدل دی، روح بدل دی ان کی، اور پھر انہوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں نے ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے۔ آج کی دنیا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی یہی کام ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ دین کو تقسیم کرتے ہیں، کچھ کو انکار کر دیتے ہیں جو ان کی پسند کا نہیں ہوتا، اسے یہ کہہ دیتے ہیں یہ اس زمانے کے لیے تھا، یہ آج کے زمانے کے لیے نہیں۔ آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، ترقی یافتہ زمانے میں وہ قدیم باتیں، وہ پرانی باتیں، وہ ابتدائی تمدن والی باتیں، قبائلی نظام والی باتیں آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں قابل عمل نہیں ہیں۔ خوب آج بھی بہت سارے مفتی ہیں، میڈیا پہ بہت سارے مفتی ہیں آتے ہیں جو باقاعدہ یہ تبعیض کرتے ہیں، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ یہ چیز اگر اس وقت تھی بھی تو اس زمانے کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں ہے، آج اس کی دوسری شکل ہونی چاہیے۔ خوب یہ کہاں سے، مثلا سیاست، یہ موجودہ سیاست، جمہوری سیاست، اسلامی جمہوری، اسلامی جمہوریت، اسلام سے جمہوریت کیسے نکل آئی؟ ولایت چھوڑی گئی، امامت ترک کی گئی، اولی الامر کا تصور ختم کیا گیا، کیونکہ اولی الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امر کا اختیار اس ولی کے پاس ہے، عوام کیا کریں؟ اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو تم، تمہارا کام اطاعت کرنا ہے۔ جمہوریت اطاعت کرنے کا نام ہے، قرآنی جمہوریت۔ جمہور کیا کریں؟ اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول اللہ کی اطاعت کریں، اور اولی الامر کی جو اللہ کی طرف سے منسوب ہو
اور مقرر ہو یا دینی ضابطے کے مطابق مقرر ہو اس کی اطاعت کریں آپ۔ خوب یہ قرآنی نظریہ ہے امامت و ولایت، لیکن اس میں آ کر آپ یہ کہیں کہ آج کے موجودہ زمانے میں، اس زمانے میں جو باقی دنیا ہے، غربی دنیا ہے، شرقی دنیا ہے، جہاں پر ہر طرف جمہوریت کا چرچا ہے، آج کے زمانے میں اسلام تبدیل کرو، اسلام ایسا بناؤ کہ مغرب بھی قبول کرے، مشرق بھی قبول کرے۔ خوب لا محالہ پھر اس کو چھانٹی کرنا پڑے گا، کچھ اسلام آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ اسلام آپ کو لینا پڑے گا، جیسا کہ کر لیا ہے انہوں نے۔ حدود اسلام کی چھوڑنا پڑیں گی، قوانین عدالتی نظام اسلام کا چھوڑنا پڑے گا، سیاسی نظام اسلام کا چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام سے باقی کیا رکھیں؟ نمازیں، روزے، نمازیں اور روزے رکھ لو، چونکہ یہ آپ کے ذاتی افعال ہیں، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سیاست آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، پالیسیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کر سکتے ہو آپ۔ لیکن نظام عدالت دین کا وہ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ سب کے لیے ہے اور اس میں آپ کو دوسرا کسی منبع سے یہ لینا پڑے گا۔ یہ جو آج ترکیب بنی ہوئی ہے کہ آدھے سے زیادہ دین چھوڑ دیا ہے، آدھے سے زیادہ بھی نہ کہیں، یہ بھی ایک سمجھے ناقدری ہے یہ کہنا۔ دین کے کل اگر 12 حصے بنائیں ہم، دینی تعلیمات کو 12 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ اس وقت مسلمانوں کی پریکٹس میں ہے، عمل میں ہے، 1/12، 11 حصے متروک ہیں دین کے، 11 حصے چھوڑے ہوئے ہیں، مہجور ہیں، متروک ہیں، نہ وہ عمل میں ہوتے ہیں، نہ تعلیم دیے جاتے ہیں، نہ ان پہ بات ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ بالکل انٹچ ہیں۔ ایک حصہ عبادات، اس کو دین بنا کر ہم نے عمل کیا ہوا ہے۔ یہ بھی وہ لوگ جو عبادات کے پابند ہیں وہ معتقد ہیں، ورنہ رسومات والے انہوں نے پورے 12 حصوں کو فارغ کر کے اور الگ سے اپنے لیے رسوماتی ایک نیا آئین بنا لیا ہے، وہ تو پورے 12 حصے کے پابند نہیں ہیں۔ وہ جمعے کے دن بھی آزاد ہیں، جمعرات کے دن بھی آزاد ہیں، وہ صبح کی نماز میں بھی آزاد ہیں، وہ ظہر کی نماز میں بھی آزاد ہیں، وہ رمضان میں بھی آزاد ہیں، وہ لیبرل ہیں، ان کے اوپر کوئی حکم لاگو ہی نہیں ہو رہا، انہوں نے اپنے آپ کو رسوماتیوں نے آزاد کر لیا ہے۔ 12 حصے سارے چھوڑ کر وہ مومن ہیں، اور باقی جو عبادات کے پابند ہیں یہ 11 حصے چھوڑ کر پھر بھی مومن ہیں، جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ کفر ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ اور یہ بین راستہ آیا ذہن میں رکھیں، گھر میں جا کر اس کو ضرور دیکھیں، سورہ نساء آیا 150، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کچھ کو مان کے کچھ کو چھوڑ کے اس طرح بین ایک راستہ دین کا اپنا لیں جو دنیا سے بھی نہ ٹکرائے اور ان کے بقول کہ اللہ کو بھی خوش کر دے، خدا بھی راضی ہو جائے اور ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے، لوگ بھی راضی ہو جائیں۔ یہ بین راستہ یہ برا راستہ ہے، یہ سبیل ممنوع سبیل ہے، یہ مجرمانہ سبیل ہے، یہ در حقیقت بڑی رکاوٹ ہے ہدایت کی راہ میں، آج کی نسل کے لیے یہ بڑی رکاوٹ ہے، یہ بین راستہ۔ خوب آپ توجہ کریں، علماء دین جو دین کا علم پڑھے ہوئے ہیں، یہ علماء دین اپنی عملی زندگی میں اسی بین راستے پر عمل پیرا ہیں، اسی سیکولر دین پر عمل پیرا ہیں، یعنی عبادتوں کی حد تک تم پابندی سے تقوی عبادتوں کے اندر منحصر کر کے اس کو عمل کرو، باقی ضرورت نہیں ہے، باقی آج کی دنیا کے لیے نہیں ہے، نہیں بھی کیا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، 11 حصے دین کے چھوڑ بھی دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بین راستہ ہے۔ علماء دین کو دین احیاء کرنا چاہیے، کل دین، مکمل دین، سارا دین، جتنا اللہ تعالیٰ نے دین نبیوں پر اتارا ہے اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس تمام دین کو علماء تعلیم بھی دیں اور اس تمام دین کو علماء نافذ بھی کریں، یہ فریضہ ہے علماء دین کا۔ ورنہ اگر بین راستہ اپنایا
نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اسے قرآن قبول نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ حقیقی کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان رکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالرُّسُلِ، جو اللہ اور انبیاء پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور وہ تفریق بھی نہیں کرتے، علیحدگی بھی نہیں کرتے، جدا بھی نہیں کرتے، اللہ اور رسول میں جدائی نہیں ڈالتے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، ان قریب خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے تدین کا اور اطاعت کا اجر عطا کرے گا، اور اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ خوب یہ بین راستہ مختصر میں نے اشارتاً عرض کیا ہے، لیکن یہ ایک المیہ ہے موجودہ زمانے کا مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے بین راستہ اپنا لیا ہے اور نظام دین چھوڑ دیا ہے، چند احکام دین پکڑ لیے ہیں۔ یہ متدینین کی بات ہو رہی ہے، رسوماتی جنہوں نے مکمل احکام و نظام و سب چھوڑ دیا ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے وہ دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دین اسی کو سمجھتے ہیں جو خود انہوں نے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے وہ ان کا دین ہے، اور جو رسول لائے ہیں، انبیاء لائے ہیں، ائمہ نے پیش کیا ہے، اسے دین کے زمرے میں درج نہیں کرتے۔ اور جو متدین ہیں انہوں نے احکام لے لیے ہیں، نظام دین چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب سے معیوب نمونہ ہے نؤمن ببعض ونکفر ببعض کا، کہ دین کا نظام چھوڑ دیا، دین کے احکام لے لیے۔ ان احکام کو کہاں عمل کریں؟ طاغوت کے نظام میں۔ نظام طاغوت کا ہو، احکام آپ کے ہوں۔ بینک طاغوت کا ہو، رقمیں آپ کی ہوں، قرضے آپ کے ہوں، لین دین آپ کا ہو۔ معیشت طاغوت کی ہو، تجارت آپ کی ہو، اس میں خرید و فروخت آپ کی ہو۔ سوسائٹیاں طاغوتی ہوں، معاملات آپ کے ہوں، اس کے اندر احکام آپ کریں۔ زمینیں اور کالونیاں طاغوتوں کی ہوں، نمازیں اور جماعت و جمعے آپ کے ہوں وہاں پر۔ خوب یہ نظام نؤمن ببعض ونکفر ببعض یہ برا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جن راہوں کو تم نے چھوڑنا ہے تاکہ صراط پر قائم رہو، ان میں سے ایک یہ بین راستہ ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض والا۔ دین کو اگر لینا ہے مکمل دین لو، کچھ لو اور کچھ نہ لو، یہ سارا دین چھوڑنے کے برابر ہے، یہ کفر کے درجے میں انسان کو لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل دین عمل کرنے کی خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس نسل کو بیداری آگاہی فرمائے، عطا فرمائے، اور قرآنی دین، رسول کا دین، اللہ کا دین عملی نافذ کرنے کی خداوند تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر
و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کی بنیاد پر زندگی کا نظام بنائیں اور تقوی کے زیر سایہ معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نعمت زندگی عطا کی ہے، اس کے تحفظ کے لیے تدبیر بھی مقرر کی ہے، اور اس تدبیر کی تعلیم کے لیے انبیاء ارسال فرمائے ہیں، آسمانی کتب نازل کی ہیں، اور ائمہ ہدیٰ اس کی تنفیذ کے لیے منصوب فرمائے ہیں، اور اس کے تسلسل کے لیے بشریت کی رہنمائی کے لیے، تاکہ تمام بشریت حصار تقوی میں و دامن تقوی میں پرورش پائیں، علماء کرام کو مأمور فرمایا ہے، واجب قرار دیا ہے، فریضہ قرار دیا ہے علماء کے لیے کہ وہ تقوی کی تلقین کریں، تقوی کی تبلیغ کریں، اور اہتمام فرمایا ہے، اور اس اہتمام کا ایک حصہ اور اہم حصہ روز جمعہ اور نماز جمعہ ہے۔ نماز جمعہ کی ترکیب اس طرح سے ہے کہ اس میں خطبہ مقرر کیا گیا ہے، اور اس خطبہ میں تقوی کی تعلیم کو لازم قرار دیا گیا ہے، تاکہ امت با تقوی قائم ہو سکے، با تقوی سماج بن سکے، با تقوی نظام قائم ہو سکے، با تقوی حکومت بن سکے، با تقوی نسل پرورش پا سکے، با تقوی نظام قائم ہو سکے۔ یہ سب مقصود ہیں نماز جمعہ کے۔ نماز جمعہ سے یہ ساری چیزیں پھوٹنی چاہیے۔ نماز جمعہ ان موضوعات کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ خوب، اب نماز جمعہ کے ثمرات اس وقت ہوں کہ جب یہ درخت خود ہرا ہو، جب یہی خشک ہو جائے، اسی کے بارے میں شبہات قائم ہو جائیں۔ جس طرح امامت سے مسلمانوں کو نجات ملنی تھی، ہدایت ملنی تھی، پہلا حملہ ہی امامت پہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی چیز جو لوگوں سے لے لی گئی، امت سے دور کر دی گئی، وہ امامت تھا، اور امامت سے لوگوں کو دور کرنے کے بعد پھر سب کچھ آسان ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امامت کے بعد جو مضر کام ہوا، وہ نماز جمعہ سے دوری ہے لوگوں کی شبہات کے نتیجے میں۔ بہت سارے علماء کرام نے نماز جمعہ کی مقام و اہمیت کو احیاء کرنے کے لیے اپنے عصر میں اہتمام کیا ہے، علمی بھی اور عملی بھی، جن میں شہید ثانی سر فہرست ہیں۔ اس بزرگوار نے رحمۃ اللہ علیہ متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ عملی اقدام بھی کیے ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک ان کی کتاب ہے صلاۃ الجمعہ، جس میں نماز جمعہ کے متعلق موجود تمام شبہات کو زیر بحث لائے ہیں، اور ان کا فقیہانہ عالمانہ انداز سے مدلل جواب دیا ہے۔ اور یہی کتاب ہمارے زیر بحث ہے اس خطبہ میں۔ اس کے وہ حصے جو عام لوگوں سے مربوط ہیں، جو تخصصی ہیں، عالمانہ اور طالب علمانہ ہیں، انہیں نہیں پیش کریں گے۔ وہ جو طریقہ ہوتا ہے بحث کا، اعتراض ہے، پھر علمی اعتراض، لغوی اعتبار، لفظی بحثیں اور ان کے جوابات، عبارتیں پڑھ دیں گے، لیکن
معنی ان عبارتوں کا کریں گے جو عام افراد کے لیے قابل استفادہ ہیں۔ شہید بزرگوار فرماتے ہیں فَأَقُول، پہلا مقدمہ بیان کرنے کے بعد فَأَقُولُ اتفق علماء الاسلام فی جمیع الاعصار وسائر الامصار والاقطار علی وجوب صلاۃ الجمعۃ علی الاعیان فی الجملہ۔ بہت خوبصورت تعبیر ہے ان کی کہ علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر، تمام علماء کا، تمام علماء اسلام کا، اسلام کے جتنے فرقے ہیں، جتنے مسلک ہیں، جتنے سلسلے ہیں، ان سب کے علماء کا، فقہاء کا اجماع ہے و اتفاق ہے، اور تمام زمانوں کے علماء، شہید کا زمانہ آج سے 400-500 سال پہلے تھا، اور وہ اس سے پہلے 1000 سال پہلے جو علماء گزرے تھے، ان سابقہ 10 صدیوں کے علماء، ہر صدی کے علماء اور تمام مسالک کے علماء اور تمام علاقوں کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اتفق علماء الاسلام فی جمیع الاعصار، ہر زمانے کے سارے علماء، وسائر الامصار، تمام شہروں کے، تمام آبادیوں کے علماء، والاقطار، اور تمام علاقوں کے علماء، ان سب کا اتفاق ہے علی وجوب صلاۃ الجمعہ علی الاعیان فی الجملہ، ان کا جمعہ کے واجب عینی ہونے پر اتفاق ہے، واجب عینی ہونے پر فی الجملہ ان کا اجماع ہے۔ سب علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے۔ واجب عینی کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز، یہ اصطلاح میں تو یہ اقسام بیان کی جاتی ہیں، لیکن عموماً توضیح المسائل میں اور عملی رسالوں میں یہ اصطلاحات ذکر نہیں کی جاتی، کرنی چاہیے اصطلاحات دینی شرعی، انہی اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کو دین سمجھانا چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو جو عبارتیں، جو الفاظ روایات کے اندر ہیں یا فتاویٰ کے اندر ہیں یا فقہی کتب کے اندر ہیں، ان اصطلاحات سے علماء عوام بھی آشنا ہوں۔ واجب عینی، جیسے واجب عینی اور واجب کفائی، واجب نفسی، واجب غیری، واجب تعیینی اور واجب تخییری۔ واجب عینی یعنی فرد پر واجب ہے، ہر ایک کو اپنا واجب خود ادا کرنا ہوگا۔ واجب کفائی اس واجب کو کہتے ہیں کہ جو ویسے تو سب پر واجب ہے، لیکن ادا کرنے کے موقع پر کچھ لوگ اگر ادا کر دیں تو دوسروں کے لیے واجب ادا ہو جاتا ہے، سب کا ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے یا مردے کی تجہیز تکفین ہے، یہ سب مومنوں پر واجب ہے، اور اگر ان میں سے کچھ جا کے صحیح طریقے سے میت کو غسل بھی دے دیں، کفن بھی دے دیں، جنازہ بھی پڑھ دیں، دفن بھی کر دیں، تو باقی سب سے ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی علاقے میں، جیسا کہ ہوتا ہے آج کل بعض علاقوں میں یہ کام ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا نہیں ہوتا جنازہ، جیسے کورونا کے مریض ہیں آج کل یہ زیادہ ہو رہا ہے، وہ کمپنیوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ نہ غسل دیتے ہیں نہ کفن دیتے ہیں انہیں۔ کئی علاقوں میں اور کئی ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے، مغربی ملکوں میں خصوصاً جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مصیبت ہے، پاکستان میں بھی ہے لیکن مغربی ملکوں میں یہ زیادہ پریشانی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کرونا کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے تو اسے کمپنیاں ہیں ٹھیکے والی، وہ آتے ہیں، اس کا جنازہ وہ کرین سے اٹھاتے ہیں، کسی تابوت میں ڈالتے ہیں، کرین سے اٹھا کے، کرین سے گڑھا کھول کے مشینوں کے ذریعے میں اس کو اٹھا کے وہاں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب اگر ایک مسلمان جنازہ اس کا نہیں ہوا، کفن نہیں ہوا، دفن نہیں ہوا صحیح طریقے سے، سب مسلمان اس کے ذمہ دار ہیں، اس علاقے کے جتنے بھی جن کی دسترس میں ہیں، یہ سب پر واجب ہے۔ لیکن اگر کچھ ایک بندہ بھی جا کر یہ سارے کام کر دے تو باقیوں سے ادا ہو جاتا ہے، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں۔ واجب عینی، فرض عینی
یہ ہے کہ اگر کسی نے جا کر یہ عمل کر بھی دیا تو اس کا ادا ہوا ہے، اس کے اپنے حصے کا، آپ کا ادا نہیں ہوا۔ نماز صبح واجب عینی ہے، سب نے اپنی اپنی پڑھنی ہے۔ اگر کچھ نے اٹھ کے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی، تو جنہوں نے پڑھی ہے ان کی ادا ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ مجرم ہیں، وہ گناہ کار ہیں، وہ معصیت کار ہیں، تارک واجب ہیں وہ۔ نماز جمعہ واجب عینی ہے، کفائی نہیں ہے کہ کچھ لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں کچھ باقی کام کاروبار کرتے رہیں، یوں نہیں ہے، سب پر واجب ہے۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا، علماء میں جمعہ کے واجب عینی ہونے پر اجماع ہے تمام مسلمانوں کے علماء کے مابین، شیعہ و سنی و تمام مسالک و فرقوں کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اختلاف اس واجب کے نماز جمعہ کی بعض شروط میں ہے کہ آیا یہ چیز شرط ہے یا نہیں ہے۔ بعض علماء کسی چیز کو شرط قرار دیتے ہیں، بعض دیگر اسے شرط نہیں مانتے، اس میں اختلاف ہے۔ فَسَيَأْتِي تَحْقِيقُ الْكَلَامِ فِي مَوْضِعِ الْخِلَافِ انشاء اللہ تعالی۔ شہید فرماتے ہیں کہ میں اسی اختلاف میں جو تحقیق ہے، حق کے مطلب ہے، وہ ادا کروں گا کہ علماء کے کتنے اقوال ہیں، ہر قول کی کیا دلیل ہے، اور ان میں صحیح قول کون سا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْحَثُّ عَلَى فِعْلِهَا وَالْأَمْرُ بِهِ بِضُرُوبِ التَّأْكِيدِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي فَرِيضَةٍ الْبَتَّةٍ۔ شہید فرماتے ہیں کہ علماء کا اجماع ہے، اور اجماع علماء کے علاوہ کتاب و سنت پر، اللہ کے کلام میں، قرآن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں، اور ائمہ اطہار، ائمہ اہل البیت علیہم السلام کے کلام میں نماز جمعہ کے متعلق جو تاکید ہے اور جو اصرار ہے، ایسا دین کے کسی اور موضوع کے اوپر اتنی تاکید نہیں ہے قرآن میں اور سنت میں جتنی نماز جمعہ کے اوپر ہے۔ فَسَنُورِدُ عَلَيْكَ جُمْلَةً مِنْهَا، ہم ان میں سے کچھ حصہ، قرآن کی کچھ آیات اور روایات میں سے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ نماز جمعہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں نماز جمعہ کیا مقام رکھتا ہے۔ ثم ان الاصحاب اتفقوا على وجوبها عیناً مع حضور الامام او نائبہ الخاص۔ خوب، اب یہاں پر مسئلہ فقہ شیعہ کا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اہل سنت کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے منسوب آخری حجت ہیں، اور حضور کی رحلت کے بعد اب اللہ کی جانب سے کوئی منسوب حجت لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اب کس طرح سے دین کا نظام چلے گا، ان کے ہاں خلافت کا تصور قائم ہو جاتا ہے، اور خلافت بھی یوں نہیں کہ اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے خلیفہ، یا اللہ تعالیٰ نے خلیفہ نامزد کرنے کا کوئی طریقہ بتایا ہے، نہ، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر امت یا امت کا کوئی حصہ مل کر کسی کو خلیفہ رسول اللہ کا منتخب کر لیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اور دین کے امور سارے اس کی نظارت میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی ہدایت پر دین کے امور سارے انجام پائیں گے۔ یہ اہل سنت ایک لحاظ سے اپنا کام بہت ہی آسان کر لیا انہوں نے، کہ رسول اللہ آخری حجت ہے اللہ کی طرف سے منسوب، اب قرآن ہے اللہ کی طرف سے، لیکن باقی قرآن کے علاوہ اللہ کی جانب سے منسوب کوئی شخص نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، بلکہ امت نے خود جس کو بھی چن لیا، کوئی بھی امت کے اندر بھی کوئی تاکید یا پیمانہ نہیں بتایا گیا کہ کس کو چننا ہے کس کو نہیں چننا، جن امت نے چن لیا، امت کے سرکردہ لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، وہی دین کا سربراہ اور امت کا سربراہ بن جائے گا۔ خوب، بات وہاں آسان ہو جاتی ہے ان کے لیے، آگے نہ کچھ ثابت کرنا پڑتا ہے، نہ کسی چیز کو مزید تحقیق کرنا پڑتی ہے۔ لیکن امامیہ شیعہ معتقد ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکم خدا سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعنوان وصی رسول انتخاب کیا گیا، اعلان کیا گیا، یعنی انتخاب نہیں، اعلان کیا گیا، انتصاب کیا گیا۔ انتخاب کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی دین میں اللہ کے الوہیت کا بھی انتخاب نہیں ہے، رسالت میں انتخاب نہیں ہے، امامت میں انتخاب نہیں ہے، جانشینی میں انتخاب نہیں ہے، کسی جگہ انتخاب نہیں ہے۔ امام مسجد کے لیے بھی الیکشن نہیں کر سکتے آپ کہ کس کو، جس کے ووٹ زیادہ ہیں وہ نماز پڑھائے، نہ، انتصاب ہے۔ امام مسجد منصوب ہوگا تو امامت ملے گی اس کو، انتصاب ہے، انتخاب کہیں بھی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کا انتخاب نہیں ہوا، انتصاب ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے مطابق حجۃ الوداع کے آخر میں اختتام پر 10 ہجری کے 18 ذی الحجہ کو جوفہ کے مقام پر، جسے غدیر خم کہتے ہیں، وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کی وصایت و ولایت کا اعلان کیا۔ یہ تشیع کے نزدیک یہ مبنی ہے۔ اور پھر امیر المومن، اور پھر قانون یہ ہے تشیع کے نزدیک، یہ سن لیں، چونکہ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے شیعہ سے، اور شیعہ عموماً لاجواب بھی ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے بارے، کہ مثلا آپ کے ائمہ کا نام قرآن میں کہاں ہے، اور فلاں امام کے بارے میں نص کہاں سے آئی ہے، اللہ نے فرمان کہاں دیا ہے۔ قانون یہ ہے اس کا کہ چونکہ رسول اللہ حجت ہیں اللہ کی جانب سے، اور رسول اللہ نے اپنے بعد اپنے وصی کا اعلان کر کے جانا ہے، نہ انتخاب کر کے جانا، اعلان کر کے۔ اور اسی طرح ہر وصی اپنے بعد والے آنے والے وصی کا اعلان کر کے امت کو معرفی کر کے جائے گا اپنے جانے سے پہلے، چونکہ انہیں علامت آ جاتی ہے کہ اب آپ کا وقت آخر ہے، تو وہ بتا کے جاتے ہیں۔ جس طرح کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے جو ایک لازمی کام کیا اس کارزار کے میدان میں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ اعلان کیا اور معرفی کیا بعنوان حجت خدا کہ میرے بعد یہ ہیں حجت خدا، اور ان کے حکم سے اور ان کے فرمان سے اور ان کے استفتاء و استفسار پر سارا کچھ ہوگا۔ انتصاب کیا، یعنی ہر ولی اپنے زمانے کا جو اولی الامر ہوتا ہے ولی، وہ اپنے بعد والے کو معرفی کر کے جاتا ہے، نص قائم کر کے جاتا ہے، صراحت سے اس کا نام لے کر نشاندہی کر کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ ہوگا، اور یہ آخری حجت تک، حجت عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف تک یہ نظام ہے۔ اب تشیع کے لیے میدان دینی مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، یعنی ایک تو رسول اللہ کی رحلت پر حجت خدا کا معنی ختم نہیں ہو گیا، امام کی شکل میں، وصی کی شکل میں، جانشین کی شکل میں جاری ہے، اور دوسرا جانشین بھی پھر یوں نہیں کہ باقاعدہ طور پر سلسلہ جانشینی تسلسل کے ساتھ امت کے اندر جاری ہے، 250 سال کے بعد جانشین بھی حکم الہی سے پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں نظریہ تشیع کے مطابق۔ خوب جب پردہ غیبت میں چلے جاتے ہیں تو عوام تو زمین پہ موجود ہیں، لوگ تو موجود ہیں، پہلے سے زیادہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، دین موجود ہے، ہدایت موجود ہے، ہر چیز ان کی ضرورت، جو کچھ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو دین کے لیے ضروری تھا وہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد بھی ایک ایک حرف لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ کے اٹھنے سے دین کا کوئی حصہ اٹھ کے نہیں چلا گیا۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ چونکہ رسول کو میں نے اٹھا لیا ہے دین بھی اٹھا لیا ہے۔ جب رسول اللہ تھے تو عید پڑھتے تھے، رسول اللہ نہیں ہے تو عید بھی نہیں ہے تمہاری، رسول اللہ نہیں ہے تو جمعہ بھی نہیں ہے تمہارا، رسول اللہ نہیں ہے تو جہاد بھی نہیں ہے، رسول اللہ نہیں ہے تو نہ، رسول اللہ دین اٹھانے کے لیے نہیں آئے، دین لانے کے لیے آئے، دین کے نزول کا ذریعہ اللہ نے بنایا، نہ دین کو اٹھانے کا ذریعہ بنایا۔ دین اٹھے گا کب؟ جس دن زمین ختم ہوگی، جس دن قیامت آئے گی اس دن دین بھی زمین سے ختم ہو جائے گا۔ جب تک انسان ہے وہ زمین ہے اور نظام ہے، دین خدا یہی دین جو رسول اللہ لائے تھے، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، قیامت تک لفظ لفظ نقطہ نقطہ دین کا اسی طرح تفصیل کے ساتھ موجود ہے جس طرح رسول اللہ کے عہد میں موجود تھا۔ کوئی چیز معطل نہیں ہوئی، نہ حکومت، نہ عدالت، نہ قصاص، نہ کوئی، جو کچھ رسول اللہ کے دین تھا وہ ہو بہو باقی ہے، وہ مسلمانوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔
لیکن کس طریقے سے کریں گے؟ تشیع کے ہاں یہ اس کا تصور ہے، یہ اعتقاد ہے کہ امامیہ کے ہاں کہ رسول اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے جانشین رسول بھی منصوب ہوگا، وہ رسول نہیں ہوگا، اس پر وحی نازل نہیں ہوگی۔ یہ شبہ بھی بعض ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد حجت کا تسلسل کا مطلب یہ ہے کہ پھر وحی جاری ہے، نہ، وحی جاری نہیں ہے، کتاب نہیں اترے گی، شریعت نہیں اترے گی، جانشین کا کام اتری ہوئی شریعت کا نفاذ کرنا ہے۔ خوب یہ جانشینی 250 سال تک تو جاری رہی، لوگوں کے اندر رسول اللہ کے جانشین رہے، لیکن 250 سال کے بعد وہ حجت خدا بھی پردہ غیبت میں چلے گئے، اور اس وقت سے ابھی تک 1200 سال سے غیبت کا زمانہ ہے۔ اب غیبت کے زمانے میں کیا دین اٹھ گیا ہے؟ نہ، رسول اللہ کے دنیا سے اٹھنے سے دین نہیں اٹھا، تو امام کے پردہ غیبت میں جانے سے بھی دین نہیں اٹھا۔ ایک آیت بھی نسخ نہیں ہوئی، ایک حکم دین کا معطل نہیں ہوا، جو واجب تھا واجب ہے، جو حرام تھا حرام ہے، امام حاضر ہوں تو بھی، امام غائب ہوں تو بھی۔ لیکن چونکہ اب غیبت امام کے بعد ایک اور مرحلہ آ گیا، اب دین کو کیسے جاری رکھنا ہے، نظام دین و ہدایت دین، اس کے لیے اب آگے تشیع کو باقاعدہ وہ نظریہ یا وہ نظام وضاحت کرنا چاہیے لوگوں کو۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہے جانشینی عام، وہی جانشین خاص ہیں ائمہ معصومین، ان کے بعد ان کی نیابت میں فقہا جانشین عام کی حیثیت سے، اوصیاء عام کی حیثیت سے، عام کا مطلب یعنی نام لے کر انہیں نامزد نہیں کیا گیا، منصوب نہیں کیا گیا، ضابطہ بنا دیا گیا، ایک قانون بنا دیا گیا، ایک پیمانہ و معیار رکھ دیا گیا۔ اس پیمانے کے مطابق فقہا دین کے زمامدار ہوں گے جب تک امام معصوم ظہور نہیں کرتے۔ امام معصوم آئیں گے، ظہور فرمائیں گے، نظام قائم کریں گے، اور پھر اللہ کے قانون کے مطابق اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے۔ تو یوں نہیں کہ وہیں قیامت ہو جائے گی، اس کے بعد بھی نظام چلتا رہے گا، پھر اوصیاء کے ذریعے نظام چلتا رہے گا، قیامت تک نظام چلتا رہے گا، خواہ اس میں رسالت کا دور ہو، رسالت کے وقفہ ہو، جیسے حضرت عیسیٰ نبی تھے، پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے رسول اللہ تک، لیکن دین کا نظام چلتا رہا اوصیاء کے ذریعے سے۔ اسی طرح قیامت تک معصوم کے جانشینوں کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے نظام دین جاری و ساری ہے۔ لہذا تشیع کو زیادہ دین کی گہرائی کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ نظریہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسروں نے اپنا موضوع آسان کر لیا، کیونکہ ہمارے ذمہ اب رہا ہی کچھ نہیں ہے، نہ رسول اللہ کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی منصوب حجت ہے، نہ اللہ کی طرف سے نسب عام ہے، نہ نسب خاص ہے۔ اب اللہ نے امت کو دے دیا سارا کچھ، یا امت پہ چھوڑ دیا، دے نہیں دیا، چھوڑ دیا، امت جو تشخیص دے، امت نے تشخیص دے کے چلایا ہوا ہے نظام اپنا۔ لیکن اگر تشیع کے نظریے کو دیکھیں تو نہ کسی دور میں، خواہ رسالت کا دور ہو، امامت کا دور ہو، معصوم کا دور ہو، غیبت کا دور ہو، کوئی دور بھی ہو، اس میں کوئی چیز امت کو سپرد نہیں کی گئی کہ یہاں پر آپ خود جیسے چاہو، جس کو چاہو اس کو اپنا مان لو، رہبر مان لو، پیشوا مان لو، امام مان لو۔ ہر ایک کے لیے دین نے نظام اور ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے، اس ضابطے کے مطابق عمل ہوگا۔ جس زمانے میں بھی اللہ کے ضابطے کے مطابق عمل ہوا وہ اسلامی ہوگا، الہی ہوگا، دینی ہوگا۔ اس لیے شہید فرماتے ہیں ثم ان الاصحاب اتفقوا علی وجوبها عینا، تمام علماء اسلام کا اجماع ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے، فرد پر واجب ہے، مع حضور الامام، اگر امام معصوم موجود ہوں، او نائبہ الخاص، یا امام کا خود نائب، مثلا امام مدینہ میں ہیں اور کوفہ میں ان کا نائب موجود ہے، بصرہ میں ان کا نائب ہے، لاہور میں نائب ہے، کراچی میں نائب ہے، دلی میں، بمبئی میں نائب ہے، تہران میں نائب ہے ان کا، تو جہاں نائب خاص ہوگا امام معصوم کا، وہ بھی نماز جمعہ واجب عینی ہوگا وہاں پر۔ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي حَالَةِ الْغَيْبَةِ وَعَدَمِ وُجُودِ الْمَعْذُونِ لَهُ فِيهَا عَلَى الْخُصُوصِ۔ اختلاف علماء میں یہاں آ پڑا ہے کہ امام معصوم موجود نہیں ہیں، زمانہ غیبت ہے، اور ان کی طرف سے کوئی فرد خاص، نائب خاص بھی منصوب و معذون نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟
امام کے ہوتے ہوئے تو سب مانتے ہیں کہ واجب عینی ہے، امام کے ہوتے ہوئے واجب تخیری نہیں ہے، نہ کوئی اور حکم ہے۔ ایک حکم ہے واجب عینی و تعینی، اور امام کے نائب کے ہوتے ہوئے بھی واجب عینی و تعینی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن غیبت کے زمانے میں کیا ہوگا، واجب عینی ہے نہیں ہے، تعینی ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے، فذهب الاکثر حتی کاد ان یکون اجماعا، اکثر فقہا، بلکہ یوں کہیں کہ قریب ہے کہ اجماع علماء اس قول کے اوپر، قول اول پر ہو جائے، او ہوا اجماع علی قاعدتہم المشہورہ من ان المخالف اذا كان معلوم النسب لا يقدح فیہ، بلکہ کہتے ہیں کہ جو علماء کے درمیان ایک قاعدہ ہے اجماع کے لیے، اجماع کہتے ہیں یعنی تمام علماء کا، قدیم علماء کا متفقہ ایک بات پر اتفاق، فتویٰ، ایک طرح کا فتویٰ دینا، یہ اجماع کہلاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی فقیہ مخالف بھی ہے اور وہ فقیہ مخالف معلوم ہے اور اس کی دلیل ہمیں پتہ ہے کہ کیوں مخالف ہے، تو اس کی وجہ سے اجماع کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، چونکہ یہ فقیہ معلوم النسب ہے، پہلے نام پتہ ہے کہ یہ فقیہ اس کا فتویٰ مخالف ہے اور اس دلیل سے یہ مخالفت کر رہا ہے، اور وہ دلیل علماء کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس مخالفت سے اجماع کو کوئی ضرر نقصان نہیں پہنچتا۔ شہید فرماتے ہیں علماء کے اس قانون کے مطابق تو مسلم اجماع ہے کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے، بھلے مخالف ہیں لیکن وہ مخالف چونکہ معلوم النسب ہیں اور ان کی دلیل معلوم ہے، اس وجہ سے وہ اجماع کو کوئی نقصان، ان کی مخالفت نہیں پہنچاتی، اس لیے یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ من ان المخالف اذا كان معلوم النسب لا يقدح فيه الى وجوبها ايضا مع اجتماع باقی الشرائط غیر اذن الامام وهم، یہ جو وجوب کے زمانہ غیبت کبریٰ میں وجوب کے قائل ہیں اجماعی طور پر شیعہ علماء، وہ ان میں وهم بین مطلق للوجوب کما ذکرنا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مطلقہ نماز جمعہ کو واجب سمجھتے ہیں زمانہ غیبت کبریٰ میں، مطلقہ یعنی اذن ہو نہ ہو، جو بھی شرائط ہو، نماز جمعہ واجب ہے ہر صورت میں۔ وبین مصرح بعدم اعتبار شرط الامام او من نصبہ حینئذ، اور بعضوں نے تو تصریح بھی کر دی ہے کہ امام کے ساتھ نماز جمعہ امام معصوم کے ہونے کے ساتھ مشروط نہیں ہے شرعاً، نہ قرآن میں ایسی کوئی شرط آئی ہے، نہ روایت میں کوئی ایسی شرط آئی ہے، حدیث میں نہ رسول اللہ نے ایسی شرط بیان کی ہے۔ علماء کے اقوال میں یہ شرط کا ذکر ہے لیکن نصوص میں اس شرط کا کوئی ذکر نہیں ہے، بعضوں نے یہ تصریح کی ہے۔ وَرُبَّمَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ اشْتِرَاطِهَا حِينَئِذٍ بِحُضُورِ الْفَقِيهِ الَّذِي هُوَ نَائِبُ الْإِمَامِ عَلَى الْعُمُومِ، بعض نے یہ کہا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ کے واجب ہونے کے لیے فقیہ، وہ فقیہ جو بصورت نسب عام منصوب ہو، یعنی ولی فقیہ کے ساتھ جو منصوب عام ہو اس کے ساتھ مشروط ہے وجوب نماز جمعہ۔ یہ 400 سال پہلے شہید ثانی بیان فرما رہے ہیں۔ وَرُبَّمَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ اشْتِرَاطِهَا حِينَئِذٍ بِحُضُورِ الْفَقِيهِ الَّذِي هُوَ نَائِبُ الْإِمَامِ عَلَى الْعُمُومِ، فقیہ جو امام کا نائب ہے بالعموم، اگر فقیہ موجود ہو تو نماز جمعہ واجب ہوگا۔ وَإِلَّا لَمْ تَسِعْ، اگر امام معصوم بھی نہیں ہے، منصوب بھی نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے، پھر نماز جمعہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ایک قول ہے، یہ بعض علماء کا قول ہے، شہید کا خود وہ نہیں، اس کو لازمی نہیں سمجھتے۔ وَإِلَّا لَمْ تَسِعْ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَىٰ عَدَمِ شَرْعِيَّتِهَا أَصْلًا حال الغیبت مطلقہ، شیعہ علماء میں، فقہا میں چند شخصیات ایسی بزرگ ہیں، بزرگوار رحمت اللہ علیہم، جو قائل ہیں کہ نماز جمعہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جائز ہی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، واجب عینی بھی نہیں ہے، واجب تعینی بھی نہیں ہے، بلکہ مستحب بھی نہیں ہے، واجب تخییری بھی نہیں ہے، سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھی تو
ناجائز کام کرے گا، نعوذ باللہ۔ یہ بھی چند فقہا موجود ہیں، ان کے نام ابھی بتائیں گے، اسی شہید کے باعث میں ان چند فقہا کا نام آئے گا۔ والذی نعتمدہ، شہید فرماتے ہیں ان اقوال میں سے، اب 4 قول ہو گئے یا 3 قول ہو گئے، ایک یہ کہ نماز جمعہ حالت غیبت کبریٰ میں ایسے ہی واجب ہے جیسے امام کے ہوتے ہوئے واجب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں اگر نائب خاص ہے تو واجب ہے، یا فقی ہے تو واجب ہے ورنہ واجب نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب سرے سے مشروع ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے زمانہ غیبت کبریٰ میں۔ اب شہید فرماتے ہیں میرے نزدیک جو صحیح قول ہے، درست قول ہے، حق قول ہے، قرآن و سنت کے مطابق قول ہے، وہ قول اول ہے۔ والذی نعتمدہ من ہذہ الاقوال ونختارہ وندین اللہ بہ هو المذہب الاول۔ شہید فرماتے ہیں میرا جس پر ایمان و اعتقاد ہے اور میں اللہ کے سامنے جو عمل اپنا پیش کروں گا اور جو اعتقاد، وہ یہ ہے میرے نزدیک قول اول درست ہے۔ قول اول یعنی زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ واجب ہے، ایسے ہی جیسے رسول اللہ کے زمانے میں واجب ہے، جیسے امام معصوم کے زمانے میں واجب ہے، جیسے معزون و منصوب نائب ہونے کی صورت میں واجب ہے، اور جیسے فقی کے ہوتے ہوئے واجب ہے، ایسے ہی واجب ہے غیبت کبریٰ میں، بے شک فقی نہ بھی ہو، معزون نائب نہ بھی ہو، منصوب نائب نہ بھی ہو، امام معصوم غیبت میں ہو اور رسول اللہ بھی نہ ہو، تو بھی نماز جمعہ واجب ہے۔ شہید کا یہ نظریہ ہے۔ اب یہ ثابت کریں گے کہ یہ میرا نہیں ہے، بلکہ اکثر فقہائے امامیہ اور تمام علماء اسلام کا یہی اعتقاد ہے کہ نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے، مشروط نہیں ہے کسی زمانے کے ساتھ۔ اور جس طرح نماز یومیہ 5 نمازیں مشروط نہیں ہیں رسول اللہ کے ساتھ، امام معصوم کے ساتھ، فقی کے ساتھ، منصوب کے ساتھ، اور نماز جمعہ نماز یومیہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ جمعہ کے دن زور کے بجائے جمعہ ہے، تو زور اگر مشروط نہیں ہے کسی حکم کے ساتھ تو جمعہ بھی مشروط نہیں ہے۔ یہ شہید کا قول ہے، اور اسی کو اس کتاب میں دلائل کے ذریعے سے ثابت کریں گے، اور جن علماء نے دوسرے اقوال بیان کیے ہیں ان کی دلائل کو جواب دیں گے، علمی طور پر انہیں جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو ان فقہائے بزرگوار رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اللہ کی کتاب کے مطابق دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔